پاسبان مسلک رضا استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمال قادری صاحب آپ احباب کی سماعت کے حوالے اور جو مجھے حکم ہوا ہے قبلہ سے گزارش کر دیں کہ تھوڑا سا ترنم میں حکم کا ذکر کرنایا جائے، یہ اسپیشل حکم ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو علم میں عمر میں اور سرفرازی عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي۔ پنجابی جو ہوتے میں خطیب نہیں ہوں، جیسے کل میں پہلے عرض کی ہے کہ میرے واسطہ شعبہ نہیں ہے، بڑے لوگوں کا شعبہ ہے کہ آج میں کرامت ہی سمجھنا صاحب مزاج میں تو حقیقت ہے۔ صبح 6 بجے گیا مکان 9 بجے اٹھے ہوتے 10:30 جنازہ پڑھا، جنازے تو بعد میں دیتے پہنچے، ہمیں نہیں پتہ کہ میں پہنچے، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، سفر کرتے رہا ملکان کا سفر آیا بھی بس میں یہاں کا آتے بھی نہیں آیا کہ میں یہ سمجھنا کہ جاندے ہوئے میں قاری حامد صاحب رکھ کر تسی رہ جاؤ کہ مدد کر لے تو بعد جا کے انہوں دربار سے معافی مانگیا، لیکن رب کریم نے اس محفل کی حاضر کی سعادت بخشنی ہے کہ کافی دیر تو بیٹھے ہو، سبحان اللہ بھی بابا کی بیٹھے ہو۔ میں نے یاد ہے کہ بڑی مدت کی گل ہے 10 تک ہے نا کہ بھی اتھے میں گیا رات کھانا کھا کے جانے کا اندھیری گلی میں اندھیرا سے 2 بابے پیجامے میں آجن یار میرا پرسوں مولوی آیا ہے اس نے سبحان اللہ کہہ کے کھا کے ساری پیجاڑ کر دیتی ہے کہ آج جالا پتہ نہیں کیا کر سکتا کہ میں نہ تانوں اے بھی اجازت تسا خاموش بیٹھو، اے بھی اجازت پاویں نندر کرو، لیکن ایک مہربانی فرمایا جے اکھاں کھلیاں رکھے۔ نقیب محفل ماشاءاللہ یہ بڑے پیارے لوگ ہیں جڑے نبی پاک علیہ السلام دی محفل میں سجائیں دے آقا سبحان اللہ۔ میلاد پاک کی محفل ہے تو تسا ماشاءاللہ ساڑے میرے محسن بھی ہیں تے دوست بھی ہیں تے شگرد بھی ہیں تے بیٹے بھی ہیں قاری غلام حسین صاحب انہوں نے خطاب تسا سن چکے ہو، میرے نالو اچھا خطاب کر دیں کہ جوان آوازاں تے جوان نقیب تسا سن تے میں بھی یہ جانا کہ اس محفل نو اس رنگ نو بحال کر سکا دعا کر سکا لگا۔ الحمدللہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فکیف تنکر حکم بعد ما شاہدت بہی علیک عدول الدم والسقم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ ذوق نالک مطبع روشن پڑھتے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ۔ ناتاں دو میرے کول سفین جنی عام طور پر پڑھتا ایک سریکی وچی تھی ایک اردو وچی
جیڑی تساں پسند کرو او دے دو الفاظ پڑھ چھوڑا تے تاکہ ابتدا ساڈی دی نعت تو ہو اج سونے نبی آویں سادی محفل کو رنگ لاویں اج سونے نبی آویں کہ آکرو اج سونے نبی آویں سادی محفل کو رنگ لاویں اج سونے نبی آویں ساڈی محفل کو رنگ لاویں آویں سونے من بھاویں ساڈی محفل کو رنگ لاویں آویں سونے من بھاویں ساڈی محفل کو رنگ لاویں آیا سونا نبی شان والا جیسے موڈے پہ کمبل کالا آیا سونا نبی شان والا جیسے موڈے پہ کمبل کالا ساڈی خوشیاں دا اج ساویں ساڈی خوشیاں دا اج ساویں اج سونے نبی آویں گوڈے دعا دا ٹھاک دا ذوق نال پڑھ دیو اج سونے نبی آویں ساڈی محفل اج سونے نبی آویں ساڈی محفل حدیث پاک سے پیچھے پڑھتا ہے پہلے شعر سنو حضور کی ولادت سماع کیا حورا رشاد آون پیا سحر مدنی دے کام پیا حورا رشاد آون پیا سحر مدنی دے کام پیا تے گیا امرین کئی جاویں اج سونے نبی آویں آویں سونے من بھاویں اج سونے نبی آویں بندہ جیسا قبر تے پہنچے نہ قبر تے کلا ہو جاسی میرا بھی تے دوست بھی تے بیٹے بھی بیٹا ہے تے باپ ہے تے بیٹا مٹی چاچا یہ نہ واسطے ایسا ساری زندگی گوا چھوڑی نے رات ایک جیتا ایک دن میں کہنا سوچیا کرو میں اج کل قبرستان جا کے نا اصل تو بعد کدے کدے جا کے گشت قبرستان کہ پھر میں انہاں سارا کو کوئی کرنا یا تیرا جو پتر بھی تیری قبر پہ آیا کہ کوئی نہیں آیا تیرا برا بھی آیا کہ کوئی نہیں آیا سارے کو کوئی کرنا تے پھر میں نہ کاش آج وہ بہلول گانا بیٹھا ہوتا اپنا سبحان اللہ لوگ نہ لگ دو سبحان اللہ او بہلول گانا تینوں کتوں لبا دریا کے کنارے بیٹھا ہے ڈیریاں بنا کے ہارون رشید کے نالوں کی بیوی جو گئی ہے انہیں پوچھا بہلول ایک بہت بڑا عظیم ایسا صوفی درویش ہوا ہے کہ خدمت امام اعظم ابو حنیفہ پر آپ فرمایا کہ ایک جنتیاں محل ہیں میرے ڈیریاں بنا کے بچے نہیں بنا کے باندھے ڈیر میں اے ہے نا محل جنت انہیں کہ کردہ کہ انہیں کہ بیٹھا بچہ
کیا کرتا میں کچھ ہی بولو بھیجتا کہ اپنے محل کہ لے کے بیٹھا مٹی لے لی یہ فلسفہ نہیں سمجھ آیا جنہاں دے غلام ہی ہوں انہاں دا نبی کیسا ہو سیا انہیں کا محل زبیدہ کا کتنی دا انہیں کا 2000 دا انہیں کہے پیسے لے دو محل دے مٹی چاہیے دریا سکتی اکھا جا تیرا محل تا بن گیا ہارون رشید بے کیا دا کملی ہو گئی ہے ایک کدے مٹی دے محل بھی بن گئے مٹیاں نال بھی محل بن گئے صوفی بیٹھے ہیں ایک درویش بن کے بیٹھے ہیں انہوں نے کیا پتہ جنت محل کے ہونے اینی ملتے ہونے انہیں کا چھوڑ پتہ نہیں ملسی یا نہ ملسی بہلول محبوب دا محبوب ہے اس واسطے میں نے ہو نہیں پتا انہیں جو آکھیا ہو سی صحیح کو دے گا کچھ ضرور ہوئے گا انہیں کہا اچھا رات کو ستا جنت دا منظر سامنے آ گیا جنت محل دیکھی جاندہ ہے دروازے دے لکھا کھڑوتا ہے اے محل زبیدہ دا ہے نا الاٹ ہو گیا ایک محل الاٹ ہو گیا نا لکھ لکھا گیا جنت محل تھے انہیں کہا دروازہ کھولو میں اندر جانا انہیں کہا نہیں اندر نہ جا اس واسطے تو نہیں جا سکتا انہیں کہا میری بیوی انہیں کہا ٹھیک ہے بیوی پر تو جا نہیں سکتا اس واسطے جنہیں پیسے دیتے جاسی بھی ہوگی آکھونا سبحان اللہ انہیں کہا جنہیں پیسے دیتے نا جاسی بھی ہو بندہ اندر جا سکتا ہے ایک زبیدہ تو سوا بے شک تو ہوتا خامدہ باہر کھڑا ہوتا صبح اٹھا آنکھ جو کھلی نا دل بھی آنکھ کھلی کملیات تینوں پتہ نہیں چل سکیا کہ جس مٹی نو پھیلو کہ ہاتھ لگ جاویں جنت محل بن بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اے جنت محل بن دوڑیا تو دوڑ کے بیوی نے لا کے چل دیکھا تو بلولا پھر بنا کے بہلول بیٹھا سبحان اللہ اور بہلول قربان جاواں تے نشان کاش میں بھی یقین کرو کدے کدے جا کے اتنے روندا رہے کاش کہ آج سانو کو بلال مل جان بہلول مل جاندا کہ تھوڑے جے پیسے دے کے سانو بھی جنت دا محل لگا میں تانوں حقیقت دل دی گل کردا انہیں کہا بہلول مال کتنے دے انہیں کہا 3000 انہیں کہا کل تے آج وچ فرق اتنا ہے انہیں کہا جنہ بن دیکھے سودے کتنا مال انہاں دے رنگے جانے نبی پاک دا ذکر ملا تا سمجھو تعریفہ سمجھو کہ ہوئے گا کہ لیکن ایک نو تسا آسانی دیکھیا ایک نو دیکھیا تے علی حجویری نے دیکھیا آپ نے سبحان اینو دیکھیا تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے دیکھیا ہے جنہ دیکھیا روا دے آج سے ایک دفعہ ساڈی محفل چکا ہے اکھا بند کرنا تیرا کم ہے مدینے پہنچانا سارا کام ہے ساری دنیا اس گل تے مر گئی میلاد مناؤ میلاد کا ثبوت پیش کرو نماز کا ثبوت پیش کرو ایک پارٹی اس سے مر گئی کہ میلاد نہیں حضور کا وصال ہے ایک اس سے مر گئی نہیں حضور کا میلاد ہے میں نہ تساں میں چپ چپ کرو انہوں پوچھو بھئی میں نے یہ دسو دیکھو جی صدیق اکبر آئے حضرت فاروق اعظم آئے عثمان غنی نورین آئے علی مرتضی مشکل کشا آئے انہا ملاد منایا میں کہ یہ تو آندھے ہی ولادت تو 40 سال بعد جب ہے نہیں سمجھے قبلہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا کہ 40 سال کے بعد صدیق اکبر ہوئے آج بھی محفل جیرا بندہ نہیں پہنچی آج 1 سال بعد آئے انہوں آج بھی محفل کی پتہ کہ اس محفل کی ہویا کی کون آیا کون بیٹھا کس نے خطاب کیتا کس نے نعت پڑھی جب موجود ولادت کے وقت صدیق اکبر کوئی نہیں انہوں پتہ کوئی نہیں پھر او دے کر کچھ نہ جنہیں پیدا کیتا تھے جنہیں میلاد منایا اپنا نہ سمجھ میں نا یہ نہ آخیا کرو سانو حدیث لکھا یہ آخیا کرو سانو قرآن اپنا گل سمجھ آنی چاہیے
تقریر ترنم وچ بھی ہو جاسی میں اج کل ترنم چھوڑی بیٹھا تو تہاڈے واسطے بھی شعر پڑھ دیتا ہے تے اور بھی دو چار پڑھ دے سا انہاں دی فرمائش کہ سارے خاص بھی ارمان نے خاص انہاں دی شفقت میں لائق نہیں ہے جتنے لقب انہوں نے آپ سے میں لائق نہیں میں تے مٹی تے باہن والا تے مٹی تے سون والا بندہ میں اپنا مزاج ہی بدل دیا انہوں پتا ہو ساڑھے چک دا ایک بندہ صبح اٹھنا تو انہیں صبح صبح اٹھ کے گاڑی مچمنا پہلے کام نہیں ہسپتال چلا گیا 2 مہینے تک بیمار رہ گیا 2 مہینے بہت نہیں 2 مہینے بیمار رہ گیا کچھ مرن تو نہ کوئی 10-15 منٹ پہلے نائی نو آنے آج کے بعد نہ آنا ساری مسجد انتظامیہ بھی آئی بندہ بڑا انہیں کہا آج تو بات تو میری شہر نہیں کرنا انہیں کہا بجا اکھا میں آنسو آ گئے انہیں کہا موت آدھی پہ یہ سامنے تے قبر کی میں سنیا نبی پاک نے آؤں قبر کی میں سنیا نبی پاک نے آؤں تے ہون داڑھی نہ ہوئی میں نے شرم آسی کی داڑھی نہ ہوئی تے نبی تے منہ کی دیکھا سامان اچھا جی اپنے موضوع کی طرف آئیے وقت تھوڑا سارے کول بھی میلاد پاک جو ہے یہ شروع کدوں ہے کیونکہ نبی پاک کی تاریخ تے توصیف جڑی ہے ایک قدیم حادث ہے قدیم حادث کل سمجھ آنے لگی تو میں کھڑا ہونا نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ کے لیے قدیم حادث نہیں اور قدیم کس میں آنے ہیں قدیم وہ ہوتی ہے جیدی ابتدا کا پتہ نہ ہوتا جیدی ابتدا کا کیا سمجھ آنے نہیں جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہوئے کدوں شروع ہوئی تاریخ مصطفیٰ جیدی ابتدا کا پتہ نہ ہوئے انہوں نے قدیم تے حادث شروع ہونے میں آج یہ ہم سارے دوست آتے ہیں ایسا 11 بجے پروگرام شروع کیتا ہے ایسا 12 بجے شروع کیتا ہے ایک ہی ابتدا ہے یہ حادث سے شروع ہویا تے ختم ہو گیا پر میں گزارش کرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تاریخ توصیف کے لیے نا ایک تقریب ہے ایک بندیاں نے شروع ہی نہیں کی تھی شروع ہی خدا ذوالجلال نے کی تھی ابتدا تو آپ پوچھو نا کہ بندیاں تو شروع ہوئی ہوئی ابتدا تو آپ پوچھو کیونکہ عمر کوئی آدھا بھی 40 سال تو بعد نبوت ملی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جڑے صحابہ نے صحابہ وہ بیٹھے تھے ایک دن پوچھنے پائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ تانوں نبوت کدوں ملی اگر گل سمجھ آ گئی تو پھر ہاتھ چھوڑو گوڑیا یہ بندے محفل سے بیٹھے نا میں تو مذاق نہیں کرتا میں کوئی تنقید نہیں کرتا میرا شعبہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں ہیٹ کرا یہ تو بیٹھے ہو نا یہ حاضری دربار مصطفیٰ وچ لگ دی میں حقیقت یہ نہ تو آپ لگ دی ابتدا ذکر مصطفیٰ علیہ السلام دی کتوں ہوئی کہ ہن حضور نے صحابہ علیہ السلام کو جنے متا وجبت لک النبوہ اور 40 سال کے بعد کوہ ابو قبیس سے کھڑے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا او میرے صحابہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا خدا نے میرے تھوڑے سارے دی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے جب 40 سال بعد اعلان نبوت صحابہ نے کیتا ہے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو صحابہ پوچھ دے کیوں ہے تسی نبی بنے گا کون سے جب سانو پتہ ہے کہ یہ کون سا لگا یہ سال دا 5 سال بڑے یا نمبردار ہے اتنا عرصہ ہو گیا کہ جب پتہ 40 سال کے بعد اعلان ہوا تو حضور صحابہ نے ایک کیوں پوچھا متا وجبت لک النبوہ تو نبوت کدوں تو ہے
کہ پتہ نہیں سرکار فرماندے تو پتہ نہیں تو سامنے تو اعلان کیتا تے تم آکھے کلمہ پڑھو اعلان کیتا تے تساں کیتا پر صحابہ پوچھنا چاہندے سانو سمجھ نہیں آندی پئی اعلان ہون ہوندا پیا تے تسی نبی پہلے اعلان ہوندا پیا تے نبی پھر عاشقاں کو پوچھو عاشق ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب آدم علیہ السلام مٹی پانی آگ ہوا پہلے پیدا ہوئے آدم بعد جو پیدا ہوئے کائنات جو رب کریم نے انہاں چاراں بنا کے حضرت انسان پیدا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب بنے جا رہے سن کون بنانا ہے اللہ کریم فرماتا فقالت کو بیدیا آدم تینو خلیفہ بھی اپنا بنایا ہے تینو حسن بھی اپنے ہتھاں نال عطا کیتا ہے ہتھاں نال عطا کیتا حسن تیرا کیسا آدم معصوم ہے پہلا آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میں یہ بندے پہن کے میں بیٹھا آدم علیہ السلام کی بعد 6,500 یا 5,500 سال بعد نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آئی 5,500 سال بعد یا 6,500 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کو یہ بندہ پہ تو میں بیٹھ رہا آدم بندہ تو میں ویکھ دا پہ کہ آدم علیہ السلام ویکھ دے مصطفیٰ کریم آدم علیہ السلام نے پھر آدم جدو پیدا ہویا ان فرماتے ہیں جس وقت آنکھ کھلی ہے نا مانا با نظر اٹھیے کہ ایک کلمہ میں بھی دیکھے ہے کہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں دیکھے کہ مولا این خلیفہ میں نو بنایا ہے کہ نا اتنے عرشہ سے لکھے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رب کریم نے فرمایا اور پیارے آدم یہ اے نہ ہوندہ تا تو بھی نہ ہوندو کل سمجھا نہیں پیشی کل ختم کرنا ہوں کیونکہ تو تھکے بیٹھے ہو مجھے تو بھی بس حاضری اللہ کریم نے میں نے اس گل تو بچا چھوڑا کہ بندہ وعدہ دے کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام کا نور پاک منتقل ہوندہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں جب آدم علیہ السلام پیدا ہوں تو پہلے حضور دیکھ دے تے توانو سانو نہیں دیکھ دے بولو نا یار آج بھی دنیا میں بندے الٹرا ساؤنڈ من گئے پہلے دن ماں دے پیٹے بچہ ہے کہ بچیے دنیا میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ قرآن کی آیت گواہ دیتے رب کریم کو سوا کوئی نہیں جانتا آج ہر بندہ بچہ کے بچہ کے بچیے اگر دنیا کا آلہ سب کچھ دس سکتا ہے کہ جنہوں مصطفیٰ کریم نے رب نے اپنا علم عطا فرمایا وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تو میرا مقصد ہے کہ جنہوں میلاد کو سمجھنا بھی ہو کہ اصل اسے
مسلمان اکھن دی گل اے دا ضرورت ہے مسلمان نو کیوں ملا جائے کہ نہ جائے ضرورت کیا مسلمان نو اکھن دی ابو جہل نہیں منے حضور نو دیکھ کے نہیں منے تے اج کسے حوالے دے سو نہ منے اس رولے نو نہ پاؤ ایک چکر بنا پاس تینو پتہ ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام دا نور مبارک جس رات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ باپ سلام اللہ علیہا دے جسم عطا کے اندر منتقل ہویا ہے تے لوگی دا اون نبی دی نبوت دے کلمے پڑھن تے ماں پیو دے بارے پتن کیا کچھ آپ چھوڑ دیں لیکن پتہ ہے ایک مائی نہ بیٹھی نہر تے برتن پہ چھوڑے تے ایک جڑی نوکیاں دے دودھ گاہ نہیں لگی انہوں نے جومن لگی نہ ایک فقیر کھڑائی دے دریا بھئی دھوندی پہ یہ دو کے بڑی دیر تک دھوندی رہی تو وہ فقیر آیا انہوں نے کہا اماں ایک کار ادال دا سارے برتن جلدی دھوتے نہیں کہ یہ دھونے لے تو الٹا لگ گیا ہے دھوندی نہیں وجہ کیا انہوں نے کہا پتر یہ دے وچ میں ہے دودھ کارنا یہ لسی رہ گئی تے دودھ خراب ہو جاسی یہ لسی رہ گئی تے دودھ خراب ہو جاسی کہ تیرے میرے بھانڈے وچ لسی رہے تے دودھ خراب ہوتا ہے جس سکھ وچ محمد پاک دا نور رب نے رکھیا او کتنا پاک بنایا ہو سی خدا نے کتنے پاک بنایا اصلا ہر چیز صاف کر رکھنا خدا نے یہ دے استقبال واسطے سارے نبی کھڑے ہوئے اور یہ دے پیچھے رب کریم آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے مقتدی بنا کے کھڑا کر دیا اور یہ دی تعریف آتے رب کریم سارے انبیاء دی ڈیوٹی لا چلے اگر اجازت دو تو قرآن دیکھ دو سپارے وچوں میں ہر پار وچ ایک آیت ملاد دی پڑھ چھوڑا تانوں اس گل دی ضرورت ہی نہ رہے جڑا قرآن پڑھدا ہے او بھی ملاد بیٹھا منادا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا ربنا وبعث فیہم رسولا سیدنا آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے بیٹا بھی منگیا تے جناب چھری دے تھلے رکھ چھوڑیا جان منگی تے اگ دے حوالے کر چھوڑیے رب کریم نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنا دے ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کریم کا گھر بنایا اور چھت پان کا ملایا رب کریم نے دربار جگ کی مولا چھتا پان سے ویلے آ گئے میرے امتحان مکمل ہو گئے ہیں تو میں نے پاس مت چھوڑائے اپنی مسجد ہے تو امتحان لے آئے اور میں بھی کچھ منگنا چاہتا ہوں یہ بندے حج پہ جانے عمرے پہ جانے اللہ سالم لے لے آپ کو آمین یہودیوں کی سازشوں تو خدا بچائے مسلمانوں خانہ کعبہ نمراز رسول عجیب گل ہو گئی کمال ہو گئی افسوس کی گل نہیں یہ خانہ کعبہ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا جی پہلی نظر ہے نا جو منگے خدا دشی ایک کملی گولی ہوئی وقوف قوم اتنی پاگل ہو گیا کہ خدا کے گھر میں سب سے میں بھی جیسا دیکھا ایسا پریشان ہو جائیے کہ کتے جانے ہیں کتے جانے ہیں مسجد جا کے ساری بگڑی بن دی بولو مسجد جا کے ساری اوہ مسجد آبادان نہ کرے آجے ورنہ برباد ہو جاؤ گے تھوڑی تکلیف ہوئے چلا جا خدا کے دربار تے مانگ اے لیا جنہیں بچہ باقل زد کرے تے ماں کے دور کرو اور بچہ پھر آ جائے ماں کے دعا
واپس لے جاؤ پھر آ جائے بچے نو ماں دھکے دے دے بچہ ماں کی جان نہیں چھوڑتا آخر کم جا کے آتی ہے ادھر آ میری گود وچ بیٹھ اگر بعد نہیں آندے فرمایا میں 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرنا کہ تیری ایک بات تینوں نہیں چھوڑ سکتی کہ جیڑا 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرتا ہے وہ تینوں کیویں چھوڑ سکدا ہے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سارے زبان اللہ سے قرآن کے قرآن کے سبحان اللہ شیر کے بامے نہ آتے لیکن قرآن کے ضرور آ شیر کسی شاعر کے منہ وچ نکلا ہے قرآن مصطفیٰ دی زبان تو ادا پہلا پارا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے رب کریم کے دربار میں پھر نظر دوڑا دیکھا تو صحیح رب دی پیاری شاہ کے اپنا سبحان رب بیٹھے تھکی ہو لنگر تو قانون کی انتظار ہوتی کہ ہو سکتا ہے سفر کر کے ملی ایک گل نہ کرتا لیکن میں نے پیاری شے کے لیے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ابراہیم علیہ السلام زمین و آسمان کی ہر شاید بکا چکیے ابراہیم علیہ السلام فرمانے مولا کہ میرا پتر مینوں پیارا ہے کہ ساری کائنات کی سب تو بڑھ کے پیارا تینوں محمد ہے تو میرے کولو پتر بن گیا ہے میں تیرے کولو تیرا محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیوان قرآن پڑھ قرآن دوسرا سفارت حضور کا ملا دوسرا سفارت حضور کا قرآن دی آیتاں سن لو کہ موڑے ایک دو شعر سنا کے اجازت چاہنا وقت کافی ہو گیا کہ تھک ڈاڈے بیٹھے ہو میں نے پتہ لیکن تھکو نہیں ہے تھکو نہیں ہاں یہ کھاڑیا کے ساری دیوار گزر جاوے کہ کتے آتے باغ کا انتظار ہو سکتا ہے کہ اس محفل سے بیٹھ کے اے میرے بھائیوں اتنے پتہ نہیں کہ لفظی اتنے سانو او لفظی قبر جدا سے تو سارے مار کرو سن مدینے والے کا دروازہ کھول جا سے مدینے والے کا دروازہ آج ساری دنیا فرانس جلانت مولوی صاحب کھڑے ہو گئے جناب لعنت بھیجو سارے آدمی باقی میں پوری پوچھا اتنے سوال دیکھے یہ فرانس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا جناب آپ یہ بتائیں فرانس کی کون سی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اور بھائی اچھا سے ہاتھ اس چیز نسرا ہے یہودیاں بنائیے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے آج تینوں پتہ لگتا بھی ہے کہ جنہوں نے تمہارا جھوٹ نہیں بول سکتے انہیں ایک گل یہ جناب دین کی چھپا کے نا جھوٹ نہیں بول سکتے آج مسلمانوں کی قربانیاں لگ گئی لوگ اس بلا کے وبا کے شکار ہو گئے لوگوں کو ماریا جا رہا ہے تینوں پتہ نہیں لگا یہ صرف خاکیہ نال کام نہیں بننا پوری خاکی تصویر جب تک اپنی محمد دی نہیں بندی کام چل نہیں سکتا دیکھ کرتا کی ہے کہ میں کرتا کچھ سکتا میں آدم جناب میں نے قبیلہ دیا تھا ہو گیا موڑا سکتا لباس سننا تو موڑا سکتا یار میں فرجے گئے میری بخشی
کیسے تھے کاش کے ساری نظر مصطفیٰ پہ ہوئی اسا میں کیا کہ آن والے آت صحیح آت صحیح فرید پاک بیٹھا ہے 4 درویش خدمت جاتا ہے سعودی عرب سے وہ دے پہلے وہ بندہ نہیں جڑا روزانہ حرم وچ جھاڑو دیندا ہے آکھو نا سبحان اللہ یہ بندہ وہ ہے نا جڑا جھاڑو دیندا ہے یہ سوچ میں آپس میں گفتگو ہوتی گئی قریب آ گئے نا کسی آنکھ پہ بیٹھ گئے آپ مسکرا پڑا حضور تساں تا اتھے ملتے آوے تے اتھے کیویں آ گئے ہو آپ نے فرمایا نہیں جس وقت تہاڈا دل کرے لنگر لے آ جائے اس ٹینشن کیا پاؤ سامان لے آؤ جدوں تہاڈا دل کرے ہاں اپنی کھاتے کو نہیں اچھا حضور میں اسد سلطانہ سے ملاقات یہاں کیسے وہاں کیسے آنکھوں سبحان اللہ اتھے کیویں بیٹھے ہو اتھے کیویں آ گئے آپ نے فرمایا فقیر بیٹھتا یہاں ہے رہتا وہاں ہے آنکھوں سبحان اللہ بیٹھتا یہاں ہے رہتا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی اتنے بیٹھے فرمایا محمد کے غلاموں کو خدا نے طاقت ہی بڑی دی مصطفیٰ کے غلاموں کو طاقت بڑی دی انہوں نے کہا یہ کیسے فرمایا ہاتھ پکڑایا پیر نے ہاتھ پکڑایا فرید نے ہاتھ پکڑا جب پکڑانا آپ نے فرمایا پیر پاک نے فرمایا اکھاں بند کرو نا اکھاں جب بند کیتیاں تے کھولیاں تے دیکھا تے مدینے پاک دا دوارا سامنے مدینے پاک دا دوارا سامنے تے فرمایا ہن بند کرو نا تے کھولیا تے پھر سامنے انہوں نے کہا یہ کیسے فرمایا یہ اسی سے پوچھو جس کے پاس گئے تھے بات ختم کرو میلاد شریف پر حضور علیہ السلام کا میلاد کیسے منایا گیا کس نے منایا ہم کیوں مناتے ہیں ایک تعلق ہے ایک واسطہ ایمان ایک واسطہ ایمان کہ اسا کلمہ پڑھیا محمد رسول کہ اسا لاج محبوب نے رکھنی میرا ایک شیخ ناد نجات شاید یاد ورن لگے دونا خبر جانے ایک نیک ناد شیخان لگے حضرت میں جانا ختم کرا قبر جو بندہ کلا بیٹھا مٹی پہ گئی ہوں کلا بیٹھا سو گیا ان لٹا چھوڑ اس آنے جڑے آدھے قبرہ تے نہ جاؤ قبرہ تے نہ جاؤ انہوں نے آکو جی کچھ نہ جاؤ سانو نہ رکھو سانو رکھو نا کہ تسا نہیں جانے جنازہ جنازے تو دعا نہیں مانگی نہ مانگے نماز جنازہ نہ پڑھی نہ پڑھی اپن ثبوت دے بھی کی اے بندہ جس وقت اللہ ستا ہے نا اتنے بندے مٹی پا گئے دعا مانگی جب واپس گئے نا اے بندہ اٹھ گیا پوچھو علماء تو سارے کو پوچھ لو یہ بخاری دی رکھ لوں انہوں پوچھ لو مسلم والے کو یہ پوچھ لے ابن ماجہ والے کو یہ پوچھ لے ہاں جی تے جناب یہ سارے کو پوچھنا ہے کہ بندہ کا ساتھ مار کے ساتھ آئے ہیں غسل بھی دیتا ہے کفن بھی دیتا ہے اللہ کے رسول کے حوالے بندہ مر گیا یہ سارے آدمی مر گیا مٹی نہیں پا دیتی یہ واپس لوٹے ہوتے تھے بندے آ گئے فرشتے آئے انہاں کو اٹھ کے باؤ اور روح رب نے واپس چپائی انہوں اٹھا کے بلا چھوڑ وہ بندہ اٹھ کے بہ گیا کہ ہون باقی تو آیا کوئی نہیں سارے بھج گئے کیونکہ جلدی بڑی ہوئی بندے نے تے ہکو دروازہ مدینے دا جو کھلا نہ سامنے مدینے پاک کا دروازہ کھل گیا مدینے میں نو دفنا قبر جانے نبی جانے سنا محمد دا سنا محمد دا اشر جانے نبی مولانا عبدالحی لکھنوی جب مولی عبد الستار دا یہ ہونا استاد
وہ اپنی کتاب الفقہ وچ لکھدا ہے جمعے والے دن جڑا بندہ دنیا تو فوت ہو جاوے اس نو عذاب نہیں ہوندا وہ پوچھیا وجہ جناب حضرت کی ہے فرمایا جمعے رات دی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اپنی والدہ مائدہ دے شکم پاک وچ منتقل ہویا ہے اس نور دی برکت اللہ جمعے والے دن نو عید دا دن منا چھوڑیا ہے فرمایا میرا محبوب دنیا دی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اے ماں دے پیٹ دی جمعرات دی رات آیا ہے اور دنیا تو جیڑا بندہ جمعرات والے دن فوت ہوئے گا ایک رشتہ خیال کرنا انہوں سوال نہیں کرنا محمد میلاد دے صدقے معاف کرنا نبی پاک علیہ السلام حضرت آمنہ پاک فرمانی نے ولادت کی گئیاں قریب آ گئی اور حضور کی ولادت شروع ہو گئی کہ شامیانہ آج لگا حادثے محفل کے بعد ختم سون بھی ختم مہمان بھی چلے جاسن لنگر بھی کھا جاسن لک میں گزارشیں کرنا اللہ کریم کے محبوب پاک فرمائے ان اللہ خلق الشجر یوم الاثنین پیر والے دن میں سونے مصطفیٰ نو پیدا کیتا ہے تے پیر والے دن ہی سارے درخت لگائے پیر والے دن سارے اور بندہ کوئی میلاد منائے نہ منائے جنال شان کوئی ایسی غرض نہیں ہے لیکن ایک گل یاد رکھو رب کریم نے کہ جنگیاں تسی آج او سامنے لگے کھڑے کیلے دے درخت بڑے بڑے پتے اللہ کریم نے فرمایا میں پیر والے دن محبوب دی خوشی سے یہ سارے درخت جھنڈے بنا کے بھی لگا چھوڑیں تے جھنڈیاں بنا کے لگا چھوڑیں تسا کٹ دے رہ جاؤ تسا ختم کر لو میں انہیں پیدا کرتا رہ جاسا جب تک ہوا چلتی رہسی محمد کے جھنڈے ہل گئے رہتا محمد کے جھنڈے قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میری نعمتاں دا چرچا میری نعمتاں کہ روزانہ ملاد ہونا روزانہ ملاد ہونا روزانہ کدوں اچھی بولو آپ جناب نہ کھانے میں ویلا سکن دے پیسے نہ سون دے پیسے نہ دیگاں دے پیسے نہ مہمان نہ غلامان دے پیسے ہاں جی اتنا خرچہ نہیں ہو سکتا بغیر پیسہ تو ملاد ہو جاتا بولو یہ نصیحت ہم لوگ اللہ دیتے بغیر پیسے تو ملاد ہو جاتا شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ دی محدث دہلوی دے والد گرامی یہ واقعہ بہت بڑے ایک عالم کو سنیا کتابی صورت نہیں پڑھیا کالمی متفاجی بہت بڑے مناظر اسلام مولانا منظور احمد فیض صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو غزالی زمان دے بڑے شاگرد سن پہلے شاگرد جو مناظر اسلام سن فرمایا آپ کو پیسے کو میلاد کا مہینہ آ گیا کہ ٹوپی آپ کی بڑی سونی جائیے بازار جا کے بیچی نے انہاں دے جڑے پیسے تھوڑے جے لبن او دے لے لے چھولے تے سامنے پہ رکھ کے تے حضور دی نعت شروع کر دتی میں انا گزارش کرتا یار چھولے بھی تو نہ جائے اے تکلیف بھی نہ کر رات نو سون تو پہلا اکھا بند کر کے مدینے دا تصور کر کے حضور دی ذات صلاۃ و سلام حضور علیہ السلام دی ذات صلاۃ و سلام پڑھ صحیح تیرا وقت پڑھنے کے اوپر ہو گیا بے گرو میں مادن صاحب ہوتا لیکن پڑھ صحیح مفتی حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ اول نے حضرت کی کرنے والے نے اور شگرد اول نے سید ابو البرکات شاہ صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت مدین البرکت دے آپ کو ایک بندہ آ گیا انہوں نے کہا صحیح میرے چہرے پہ نور نہیں آندا تے بڑیا کلمہ تے بڑا کچھ استعمال کیتا ہے پر چہرے پہ نور نہیں آیا فرمایا پھر کیا کرا انہوں نے کہا چہرے پہ نور بڑا ہے یارا نسخہ کھان دے ہو تو میں نے بھی دسو آپ فرمایا جیڑا میں کھانا جے تو کھا لائیں تے فقیر گارنٹی دیندہ نور ضرور آ جا سکتا پیسے بھی نہیں لگے خاطر نہ ہونے لوگ تا کھپ
کہ سچیاں بھی نال ملا کے تے کلمہ بھی نال لا کے حوصلہ بھی نہ آیا فرمایا میں فقیر رات کو بیٹھ کے نا 3000 مرتبہ نبی کی ذات کو درود و سلام کرنا کتنے ہزار مرتبہ اونچی بولو 3000 مرتبہ کہ تو 500 پڑھی کتنا پڑھی 500 پڑھی تے 500 پڑھی تے ایک ہفتے بعد آ جانا ڈاکٹر آ جانا کہ ایک ہفتے کی جو آئے فلاں فلاں پرہیز ہے پرہیز کوئی نہیں ہے دوائی استعمال کرو رات کو بیٹھ کے نبی پاک کی ذات کا تصور کر کے حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھو پھر ہفتے کے بعد مجھے بتا دو ایک رات دوسری رات تیسری رات گزری نہ تو سویرے اٹھا اکھاں وچ آنسو تے سنو تے پھر اجازت دے چھڈو صبح دور دایا حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت حاضر ہو گیا آج کرتا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ بھلا کرے آج تیسری رات دوائی دے استعمال کرن دی صلاۃ و سلام پیا پڑھنا اور کوئی میں کوئی استعمال نہیں کیتا تیسری رات ہو گئی ہے رات رو شریف پڑھ کے ستا اکھاں پڑھ دیتی نے تے مدینے تاجدار نے اکھاں دکھا دی اور رحمت مدارے پہ چل کے میں دیکھنے لگ گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او تیرے کے نور واسطے رون والے محمد کی ذات سے درود سلام پڑھتے صدقے تیرا چہرہ بھی روشن کرتے تیرا سینہ بھی روشن کرتے مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر مومنو پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام میرے بھائیو نماز کی پابندی اور یہ بات بھول جاؤ اس وقت یہودی بہت برے قدم لے کے مسلمانوں سے پیچھے اور باہر دریا اللہ کا گھر خدا دے دے وعدے دے دعا جو سب کچھ خدا دے گھر بیٹھے کرو اور اللہ دے گھر کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ دعا کہ رب کریم نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور سانو نمازی بنا چکا سانو نمازی بنا چکا قرآن تلاوت کرو ما علینا الا کے ولادت تیرا رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام یا الہی صدقہ فقال له بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم
جمیل الشجن شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد الرسول اللہ اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم سب پر محمد مصطفیٰ کے واسطے ہم ہوئے ہیں سخت زار بندے محنت میں اسیر کھول دے مشکل علی مشکل کشا کے واسطے آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد تمام دعا سے حکمت واسط فتح آدین میں واسط اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مولاي صل وسلم اباری اللہ کافی دیر سے ہم گناہگار بندے تیرے ذکر میں تیرے محبوب علیہ السلام کے ذکر میں اور تیرے محبوب علیہ السلام کی ثناخوانی ہوئی ذکر اذکار ہوا جو کچھ بیان کیا گیا درود پاک پڑھا گیا درود شریف پڑھا گیا چند آیات مبارکہ سورہ کریمہ کی تلاوت کی گئی جو اہتمام کیا گیا پیارے آقا علیہ السلام کی دربار اقدس اطہر انور میں ہدیت ان تحفۃ نذرانہ پیش کرتے قبول فرما نبی کریم نوف الرحیم علیہ السلام کے والدین قریبین طیبین طاہرین کے پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء اور رسول کے حضور میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات آل بیت اطہار شہداء کربلا جمیع صحابہ
ائمہ مجتہدین اولیاء اتقیاء صلحاء محدثین جو بھی دنیا سے فضلہ فرما چکے تمام کے باعث طیبات آرہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ بالخصوص حافظ فیض احمد صاحب کی اور روح مقدسہ کو احسان ثواب کرتے ہیں اور ان کے عزیز و قربا جو نزدیک اس کے انسان میں جتنے مدفون ہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرد اور مسلمان شہید ہوئے فوت ہوئے سب کی روحوں کو احسان ثواب کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کے لیے جو اہتمام کیا گیا اللہ ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے درجات کی بلندی فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات کی بلندی فرما دے۔ قدر دل میں سکنے جن دوستوں نے حصہ لیا شرکت کیا اللہ سب کی سائی کو قبول فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی میلاد پاک کی برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو میلاد پاک کی برکتوں کے صدقے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کی خوشی میں جس کے اہتمام کیا ہے محبوب پاک کی خوشی کے صدقے میں اے اللہ حافظ صاحب کے بیٹے کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ جو بھی بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کو نیک اولاد عطا فرمائی ان کو نیک فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دے۔ ان کاملین کا جو ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر سب کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما۔ موجودہ دور کی بلا وبا سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ میلاد پاک کی برکات کا صدقہ یا اللہ جو مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہیں اے اللہ انہیں بھی آزادی عطا فرما۔ میں یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو یہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ گھر بھر کا بھلا ہو۔ یا معز عزتنا فی الدنیا والآخرہ بحرمت عزت حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔